کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ طلب کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے میرے صحابہ، تم اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ طلب کرو، ان فتنوں سے بھی جو ظاہری طور پر تمہیں نظر آتے ہیں اور ان فتنوں سے بھی جو تمہیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، یعنی باطنی فتنے. معلوم کیا ہوا کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ فتنہ جو سر عام ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ایک وہ فتنہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و شان، شان و شوکت، عظمت و جلالت اسی وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہو، جو میرا، آپ کا، انس جنس تمام لوگوں کا خالق مالک مدبر ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، آج اس جمعہ میں میرا موضوع ہے پرفتن دور میں ہمارا کردار. محترم حاضرین، اگر آپ آج کے اس زمانے میں ایک سرسری نظر دوڑائیں گے، ایک طائرانہ نظر دوڑائیں گے، تو میرے اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ آج کا دور پرفتن دور ہے. یا یوں کہہ لے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ حالت ایمان میں ہوگا یا نہیں، اور جب شام کرتا ہے تو تب بھی پتہ نہیں کہ وہ حالت ایمان میں ہوگا یا نہیں. الغرض آج ہر طلوع ہوتا ہوا سورج بہت سارے فتنوں کو لے کر طلوع ہوتا ہے، اور جب شام کو غروب ہوتا ہے تو اس فتنے میں، ان تمام فتنوں میں بہت سارے لوگوں کو لے کر ڈوبتا ہے. محترم حاضرین، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں. محترم حاضرین، فتنہ کہا جاتا ہے آزمائش کو، امتحان کو، کہ اللہ رب العالمین کسی کو آزمائے، کسی کا امتحان لے. یا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز فتنے میں شامل ہے جو ایک انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہو، یا ایک انسان کے ایمان کے لیے چیلنج ہو، وہ تمام چیزیں فتنے میں شامل ہیں. میرے بھائیوں،
فتنے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے مال، دولت اور آل و اولاد کو فتنے سے تعبیر کیا ہے. کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے. محترم حاضرین، توجہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال اولاد کو فتنہ کیوں کہا؟ آخر فتنہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ اولاد ہو یا مال ہو، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فتنے سے تعبیر کیوں کہا، کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فراموش کر دیتا ہے، جب وہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں مال و اولاد کو مقدم رکھتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مال دولت کے آگے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھے، تو یہی چیز ہے جو اس کے لیے فتنہ ہے. جب ایک انسان اپنے اولاد کی محبت میں اللہ کے فرامین کو مؤخر کر دیتا ہے، اولاد کو، مال کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مقدم جب انسان کرتا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ اس کے لیے فتنہ ہے. اور اسی طرح فتنے بہت طرح کے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک فتنہ شکوک و شبہات کا ہوتا ہے، شہوت کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے کہا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں شہوت اور عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا ہے. ایک بات جان لیں، شکوک و شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ یہ دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں، لیکن ان دونوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی خطرناک فتنہ ہے تو وہ شکوک و شبہات کا فتنہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو شیطان شہوات کے فتنے سے اس وقت فتنے میں مبتلا کرتا ہے جب گنہگار انسان ہوتا ہے. یعنی ایک انسان گنہگار ہوتا ہے تو شیطان اس کو شہوت کے فتنے سے اس کو غلط راستے میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، شیطان ان کو شکوک و شبہات کے فتنے میں مبتلا کر کے ان کو گمراہ کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شکوک و شبہات کا فتنہ یہ شہوات کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے میرے بھائیوں. اسی طرح فتنوں کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین کبھی انسان کو مال دے کر فتنے میں مبتلا کرتا ہے، تو کبھی مال چھین کر اللہ رب العالمین فتنے میں مبتلا کرتا ہے، کبھی بھوکا رکھ کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، فتنے میں مبتلا کرتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے فتنوں میں. جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بھوک، خوف، اولاد کی کمی، مال کی کمی، ثمرات کی کمی، ان تمام فتنوں میں، ان تمام آزمائشوں میں جو انسان کامیاب ہوگا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے. محترم حاضرین، یہ تھے مختلف قسم کے چند فتنے. اگر فتنوں کی بات کی جائے، دور حاضر میں فتنوں کی بات کی جائے تو دور حاضر میں بہت سارے ایسے فتنے ہیں جس سے آج کا مسلمان نہ آشنا ہے. آج کا مسلمان اسے فتنہ تصور ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری جہالت ہے. جہالت کی بنا پر ہم تمیز نہیں کر سک رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دور حاضر کے فتنے کی بات کی جائے تو سب سے بڑا دور حاضر کا فتنہ ہے مرتد ہونا، ارتداد کا فتنہ. آج لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہو کر دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے بھٹک رہے ہیں، دین سے گمراہ ہو رہے ہیں. اور اسی ضمن میں آج کا مسلمان نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر کے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے. تو اسی جگہ پر مسلم بہن غیر مسلم لڑکے سے شادی کر کے وہ بھی ارتداد کا شکار ہے. اسی طرح دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ ہے انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل کا فتنہ. آج
नौजवान इंटरनेट और मोबाइल में इतना ज्यादा मशगूल हो चुका है, जब वो सुबह करता है तो मुंह धोने से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने से पहले सबसे पहले अपने फोन को देखता है, गोया कि वो उसका ओढ़ना बिछोना है। होना तो ये चाहिए कि जरूरत के तहत इंसान मोबाइल का सही इस्तेमाल करे, वरना उसको कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहना है, जिक्र अज़कार में मशगूल रहना है, या कोई ऐसे काम में मशगूल रहना है जो उसे फायदा दे। लेकिन आज का मुसलमान मोबाइल फोन में इतना ज्यादा डूब गया है। आज मुसलमान कौम बिलखुसूस नौजवान तरक्की ना करने की एक अहम वजह यही है कि आज मुसलमान फोन में इंटरनेट में मुब्तला हुआ है। इसी तरह फितने की बात की जाए दौरे हाजिर में, तो ये फितना बहुत ज्यादा आम हो रहा है कि हर कोई मौला मुल्ला बना हुआ बैठा है। हर कोई यूट्यूब इंटरनेट से कुछ बातें पढ़ लेकर अपने आप को बड़ा आलिम समझने लगा है, या ऐसे लोगों को सुनकर वो गुमराह हो रहा है, जबकि हकीकत में वो लोग सही नहीं होते। आज देख लें, किसी को किसी का अंदाज़े बयां पसंद आता है, तो किसी को किसी का चीखना पसंद आता है, तो किसी का किसी को प्यार से बोलना पसंद आता है। ये हक का मेयार नहीं हो सकता। हक का मेयार वो होता है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से साबित हो। आप ये नहीं देखेंगे कि बोलने वाला कैसे बोल रहा है, वो चीख रहा है या चिल्ला रहा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि तवज्जो तो इस तरफ होनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये अहम वजह है मेरे भाइयों। आज देखें नौजवान, कितने ऐसे नौजवान हैं जो ब्रदर्स से सुनना पसंद करते हैं, जबकि उनके पास उलमा की एक कसीर तादाद में जमात मौजूद है, उसके बावजूद भी महज सिर्फ और सिर्फ उनका अंदाज़े बयां अच्छा होने की वजह से, या किसी को किसी के चीखने की वजह से आज हम उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। एक बात याद रखें, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी आवाज उसकी होती है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाआ इलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जो बुलाता है, उससे अच्छी, उससे बेहतर किसकी और बात हो सकती है। इसी तरह आज दौरे हाजिर में फितनों की बात की जाए तो ये फितना भी बहुत ज्यादा नौजवानों में देखने को मिल रहा है कि वो मोबाइल फोन के अंदर गलत चीजों को देखने में मुब्तला है, या अपने वक्त को गेम खेलने में जाये कर रहे हैं, और अपने आप को बड़ा होशियार समझता है नौजवान आज का कि वो चंद पैसों के लिए गेम खेलता है और उस गेम से चंद पैसे कमाकर अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझने लगता है। तो ये बहुत बड़ा फितना है कि आज का नौजवान कसरत के साथ इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने वक्त को बेकार और फजूल की चीजों में जाये कर रहा है। मुहतरम हाजिरीन, ये चंद जरूरी बातें थी कि फितना किसे कहा जाता है, फितना कितने तरह का होता है, और आज के दौर में कैसे कैसे फितने उमंड आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद मेरा और आपका किरदार क्या होना चाहिए, पुरफितन दौर में हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए। सबसे पहले किरदार की बात की जाए तो फितनों के दौर में सबसे पहले ईमान तौहीद पर साबित कदम रहना है। एक बात जान लें, अगर आपने फितनों के दौर में अगर आपने अपने ईमान, अपने अकीदा, अपने तौहीद को संभाला, उसके इवज आपने सारी दुनिया को फरोख्त कर दिया, तो आपने कुछ नहीं खोया। अगर आपने ईमान तौहीद अकीदे को खो दिया, उसके इवज आपके पास सारी दुनिया है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तौहीद पर साबित कदम रहना, ईमान पर साबित कदम रहना बिलखुसूस फितनों के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपके पास से आपकी दुनिया छिन जाए, लेकिन मेरे और आपके पास से अबदी जो आखिरत है, हमेशा जो रहने वाली आखिरत है, वो कभी छिननी नहीं चाहिए।
اسی لیے اللہ نے کیا کہا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائی، جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی جانب سے آتا ہے. اور ان فتنوں کے دور میں اپنے دل کو جو ایمان سے مضبوط کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اللہ نے کیا کہا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت سے منور کر دیتے ہیں. تو لہذا توحید پر ثابت قدم رہنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں. جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے توحید کو بچانے کے لیے ساری دنیا دینی پڑے، دے دیں، لیکن آپ اپنے ایمان، عقیدہ، توحید کا سودا کبھی نہ کریں. یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم کردار ہے ہمارا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. دوسرا اہم کردار فتنوں کے دور میں کیا ہونا چاہیے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ طلب کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے میرے صحابہ، تم اللہ رب العالمین سے فتنوں سے پناہ طلب کرو، ان فتنوں سے بھی جو ظاہری طور پر تمہیں نظر آتے ہیں، اور ان فتنوں سے بھی جو تمہیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، یعنی باطنی فتنے. معلوم کیا ہوا کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ فتنہ جو سرے عام ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ایک وہ فتنہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. لہذا ان دونوں فتنوں سے بچنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں. اور تیسری اہم چیز جو فتنوں کے دور میں ہم کو اپنانا ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور ایک جگہ پر کیا فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اختلاف نہ کرو. اور اللہ کے نبی نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول. آج دیکھا جائے تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوامر پر کما حق ہوا عمل کیا جائے. جہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر رکا جائے. سختی کے ساتھ عمل کرنا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح ایک اہم کردار یہ ہے کہ جب بھی اختلاف ہو، انتشار ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہا کہ جب تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب کوئی اختلاف ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. آج دیکھا جائے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حقیقی معنی میں جب اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اختلاف اپنا ذاتی ہو یا اپنا گھریلو ہو، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اسے حل کرنے کو چاہتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو حقیقی معنی میں اپنے اختلافی مسائل کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کر کے اس کو فاصل مانتے ہیں، اس کو حاکم مانتے ہیں. آج دیکھا جائے تو تھوڑا جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، اگر طلاق یا خلع کی نوبت آ جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا حل کیا موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آج ہم کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارے اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے میرے بھائیوں. ایک بات جان لیں، میں اور آپ
حق پر اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے اختلافی مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے نہ تھامنے. جیسا کہ ابن العز الحنفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اختلافی مسائل جو امت میں ہیں، چاہے وہ فروع ہوں، چاہے وہ اصول کی حیثیت سے کیوں نہ رکھتے ہوں، اس وقت تک راہ راست پر کوئی مسلمان نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع نہ کر لے. گویا معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اختلاف کا حقیقی معنی میں حل کہاں موجود ہے میرے بھائیوں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے. لہذا جب بھی کوئی جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا حل، اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے. اسی طرح فتنوں کے دور میں ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم دین علم کو کثرت سے حاصل کریں اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین علم سکھائیں، اس کی طرف رغبت دلائیں. لیکن اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ میں اور آپ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی دین کا علم لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے نام پر کسی سے بھی ہم علم حاصل کرنے لگ جائیں. علم وہیں سے لیا جائے گا جہاں سے صحابہ نے لیا تھا، علم وہیں سے لیا جائے گا جہاں سے ہمارے تابعین نے، ہمارے اسلاف نے لیا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے انداز بیان کی وجہ سے ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں. لہذا دین علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی اس سے ضروری ہے کہ ہم علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. آج کے فتنوں کے دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہوئے خود سے پڑھ لیتا ہے، خود سے مسائل کا حل تلاش کرنے لگتا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گمراہی کے دہلیز پر پہنچ جاتا ہے. اللہ نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم حاصل کرنے والی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ علم حاصل کر کے اپنے قوم کی طرف لوٹیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرانے والے بن کر لوٹیں. یہاں پر خطاب اللہ رب العالمین نے ہر کسی سے نہیں کیا، بلکہ وہی لوگ دعوت دینے کے حقدار ہوں گے جن کے پاس حقیقی معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہمارے صحابہ کے فہم پر، ہمارے تابعین اور ہمارے اسلاف کے فہم پر کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے. میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کو کثرت سے حاصل کرے. کیونکہ جب انسان کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے تو بہت ہی امکان بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. ایک اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم علم کس سے لے رہے ہیں یہ دیکھیں، دیکھنے کے بعد علم حاصل کریں. ضروری نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں سے علم کو حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ضروری چیز فتنوں کے دور میں جو ہمارا کیریکٹر، جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں. کثرت کے ساتھ فتنوں کے دور میں نیک اعمال کرتے جائیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. کہا کہ فتنوں کے دور میں تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال میں حصہ لو. فاستبقوا الخیرات کے تحت ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو نیک اعمال میں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فتنے کا دور ایسا ہوگا، اگر کوئی مسلمان صبح میں تھا تو وہ شام میں کافر ہو جائے گا، اگر کوئی شام میں کافر تھا تو وہ صبح ہونے تک کا مسلمان ہو جائے گا، کہ پتہ نہیں کہ کون کب مسلمان ہوگا اور کون کب کافر. اور آگے اس سے اہم چیز فرمائی یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا، بیچ ڈالے گا. آج دیکھا جائے ہم چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض ہم جھوٹی گواہی دینے لگتے ہیں،
ہم حق والے کا حق نہیں دلاتے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، بس دنیا کی چند آسائش، چند آرام کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو خواہش تھی کہ وہ نیک اعمال کریں، لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن اگر وہ جلدی کیے ہوتے، اپنے پاس جتنا مال تھا اسی میں سے تھوڑا دیے ہوئے ہوتے، تو ان کا وہ عمل قابل قبول ہوتا۔ لیکن بسا اوقات ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اسباب نہیں ہوتے کہ ہم خرچ کیسے کریں۔ تو لہذا انسان کے پاس جب بھی موقع ملے، جب بھی انسان کے پاس ایسا موقع آئے کہ نیک کام کرنا ہو تو فوراً کر لیں میرے بھائیوں، دیری نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ نیک اعمال کیا جائے، لیکن بعد میں وہ نیت نہیں رہی تو آپ کیا کریں گے؟ تو لہذا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ میرا خطاب ہے کہ وہ فتنوں کے دور میں جلد از جلد شادیاں کر لیں۔ اس ضمن میں جن کے بھی بچے اس عمر تک پہنچ چکے ہیں ان کی شادی کرا دی جائے۔ والدین سے پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی اچھے جگہ پر دیکھ کر کرا دیں۔ کیوں؟ آج کے فتنوں کے دور میں نوجوان آج جو گناہوں میں مبتلا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نظروں کی اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ اگر وقت پر شادی ہوئی ہوتی تو وہ اپنے نظروں کی اور اپنے شرمگاہ دونوں کی حفاظت کیا ہوا ہوتا۔ کیا آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر میرا بچہ کوئی غلط کام کر لے، میں نے اس کی وقت پر شادی نہیں کی اور اس نے غلط کام کیا تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کی، وہ بچہ جوانی کے جذبات میں آ کر کوئی غلط کام کر لے تو یقین جانیں آپ کو برابر پورا کا پورا گناہ ملے گا میرے بھائیوں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، تزوجوا اولادکم اذا بلغوا، کہ اے لوگوں تم اپنے بچوں کی شادیاں کرا دو جب وہ بالغ ہو جائیں، لا تحملوا آثامہم، اور ان کے گناہ کو اپنی پیٹوں پر نہ لا دو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے وقت پر شادی نہیں کرائی، اگر وہ کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہو گیا تو آپ کو اس کا گناہ پورا کا پورا ملے گا میرے بھائیوں۔ اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں شادی کرنا ایک ایسے نوجوان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جو گناہوں میں پڑنے میں دیر نہیں کرتا، جو گناہوں میں مبتلا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، مبتلا آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان کو جلدی کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے جذبات کا خود خیال رکھیں۔ اگر ماں باپ خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو نوجوان خود اپنے دوست سے کہلوا بھیجے یا خود اپنے ماں باپ سے اشارتاً کنایتاً کہیں کہ میرا وقت ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الزواج للشباب فی زمن الفتن، کہ نوجوان کے لیے شادی کرنا فتنوں کے دور میں اوجب من الحج، حج سے زیادہ فرض ہے میرے بھائیوں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں ایک نوجوان کے لیے حج کرنے سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے سے دو بڑے فائدے ہوں گے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ آپ یہ بات جان لیں کہ نگاہ کا تعلق شرمگاہ سے بڑا گہرا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ انسان جب کوئی چیز اپنے نظروں سے دیکھ لیتا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کا اثر شرمگاہ پر ہوتا ہے۔ تو لہذا جب ایک انسان شادی شدہ ہوگا تو بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ غلط کاموں میں پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس صحیح طریقے سے خواہش کرنے کا ذریعہ موجود ہے میرے بھائیوں، خواہش کو پورا کرنے کا ایک حلال ذریعہ موجود ہے۔ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ
فرمایا کرتے تھے کہ فتنوں کے دور میں دو چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی اس کو تھام لے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین علم کا حاصل کرنا اور نیک اور صالحہ بیوی کا ہونا۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی میرے بھائیوں تو یقین جانیں مسلمان ہو بالخصوص نوجوان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح علم کا ہونا اور ایک ایسی بیوی کا ہونا جو نیک ہو، صالحہ ہو، جو ہر موڑ میں اس کا ساتھ دے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کہاں پر ہیں، کس دہلیز میں ہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح فتنوں کے دور میں ہمارے گھریلو کردار جو ہونے چاہیے، اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی والدین ہوں، ان کے بچے ہوں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ صبح و شام کس سے بات کر رہے ہیں، اپنا ربط، اپنا تعلق کس سے جوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یا میری بچی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ شیطان ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر بھروسہ کرتے ہوں، کیا آپ شیطان پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ شیطان ہمارے بچوں کو گمراہ نہیں کرے گا؟ ضرور گمراہ کرے گا میرے بھائیوں۔ ہم بسا اوقات ایک وقت میں اپنے بچوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن شیطان پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی بھی ہمارے بچوں کو گمراہ کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا فتنوں کے دور میں ہمارے گھر کے اندر جو بڑا ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے کہ میرے بچے، ہمارے بچے، بیٹی ہو یا بیٹا، کیا کر رہا ہے، وہ کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کیسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ضروری ہے، دنیا میں اعتبار سے بھی ضروری ہے، اس سے بڑھ کر دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی ایسے لڑکے کی صحبت میں ہو جس کا عقیدہ، جس کا منہج درست نہ ہو، تو یہ دینی نقصان ہے۔ اگر وہی نوجوان لڑکا کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی ناجائز طریقے سے رشتہ جوڑا ہوا ہے تو یہ دنیاوی طور پر اور دنیا آخرت کے طور پر، دونوں طور پر نقصان ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ فتنوں کے دور میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، عبادت میں مشغول رہنا، یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ ایک بات جان لیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، یا اس وقت تک باہر لڑنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے نہ لڑے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے پہلو کے دشمن یعنی شیطان سے نہیں لڑ سکتا، یعنی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو وہ باہر کے دشمنوں سے کیسے لڑے گا؟ تو لہذا ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور ذکر و اذکار میں، عبادت میں مشغول رہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک بات جان لیں کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دے گا، ایسے انسان کو کبھی بھی اللہ رب العالمین مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ حقیقی معنی میں میرا اور آپ کا ہمارے رب سے ویسا تعلق ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور اللہ نے کیا کہا جو استغفار کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو لہذا جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، حقیقی معنی میں جیسے عمل کرنا ہے ویسے عمل کیا جائے تو یقیناً ہم انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک آخری اور ضروری بات فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے اتنا اجتناب کریں، جتنا ہو سکے سوشل میڈیا سے بچے رہیں اور ہر خبر کو تصدیق نہ کریں اور نہ ہی آگے بھیجیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک فاسق کوئی ایک بھی خبر لائے فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کرو۔ آج ہو رہا کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟
آج دیکھا جائے سوشل میڈیا پر ہم ہر خبر کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ ذہن نہیں ہے کہ جو بھی خبر آ رہی ہے ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی. ہم اسے مقبول بھی کر لیتے ہیں, قبول بھی کر لیتے ہیں, اس سے بڑھ کر آگے پہنچا بھی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہم ایسا کر کے اپنے آپ پر مصیبت کو لا رہے ہیں. تو لہذا ہر سنی سنائی بات, ہر شیئر کی ہوئی بات ضروری نہیں کہ درست ہو. بالخصوص آج اس پرفتن دور میں جو انٹرنیٹ اتنا آگے بڑھ چکا ہے, آج دیکھیں کہ کسی کی بھی آواز کو بدلا جا سکتا ہے, کسی کے بھی چہرے کو کسی بھی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. ایسے دور میں اگر ہم اس کی تصدیق کریں تو ہم اپنے آپ پر مصیبت لاد رہے ہیں. تو لہذا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی خبر سنیں پہلے اس کی تحقیق کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خبر کو آگے پہنچائیں. پہلے تحقیق کریں, اگر مناسب ہے, ضروری ہے, ایسی کوئی خبر جس کا دوسرے مسلمان تک پہنچانا ضروری ہے تو تبھی آپ اس کو آگے بھیجیں. ورنہ منافق کوئی بھی چال چل کے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے. محض ایک شک کی بنیاد پر جن کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے میرے بھائیوں. تو لہذا ان تمام چیزوں پر عمل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو فتنوں کے دور میں اللہ پر ایمان رکھنے والا, ثابت قدم رکھنے والا بنا, اور جتنے بھی اسباب قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں کہ فتنوں کے دور میں کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.